ساتھیوں یہ ویڈیو بہت مزے کی ہونے والی ہے، یقیناً آپ لوگوں کو بھی ٹائٹل سن کے یہ پتہ چل جائے گا فنی کلپس بائی انجینئر محمد علی مرزا، یا ان کی جو فنی کلپس ہیں اس کا ایک سیریز ہے وہ ہے، چل کے دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کون سی فنی چیز ہوئی ہے، کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی باتوں میں ہنسی مذاق تو نہیں ہوتا، خیر لیکن چلیں گے دیکھیں گے۔ سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے فٹافٹ، تاکہ کوئی بھی ویڈیو لگتی ہے تو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کی بھی بانچیں کھل گئی ہوں گی۔ سر تواڈے امام صاحب نے تو پوری کتاب لکھی ہے، مذہب بریلوی صاحب نے، زمین ساکن ہے، اور مولوی ڈٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج تک سائنسدان پریشان نے کہ جواب دئیے۔ اور سر وہ اس واسطے نہیں پریشان کیتا جواب نہیں ہے، وہ اس واسطے پریشان ہے کہ ایڈی وڈی بونگی ماری ہے کہ جواب دئیے، ویلے بیٹھے انہیں۔ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے میٹرائڈ شاب ثاقب انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، تو میں نے یعنی اس میں ڈسکس کیا اس کو کہ قرآن جو کہتا ہے نا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، اس سے لوگوں نے رزلٹ نکال دیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین، یہ اسی طریقے سے جس طرح حضرت عائشہ نے سمجھایا ہاں کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے، ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں، اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو آپ زمین پہ رہ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد میں 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، ابو داؤد میں تو کم از کم 12 جگہ علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، تو وہ عربی والے پورشن میں ہوتا ہے، اردو جو مولوی اڑیا ہوتا ہے، تو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، یہ ان کی وجہ سے پردہ ہوتا ہے۔ تو وہ ایک منو یاد آ گیا ایک لطیفہ، اب وہ ایک بندہ کسی مولوی کے ساتھ مسئلہ پوچھنے چلا گیا، جی اس طرح ہمارے کنویں کے اندر ایک کتا گر گیا ہے، تو اس نے کہا جناب 20 ڈول آپ نکالیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ 20 ڈول نکال کے وہ آیا، کہتا جی نکال دیے لیکن بدبو ابھی بھی آ رہی ہے، تو اس نے کوئی سیانا سی انہیں کہا کتا بھی کٹے ہے کہ نہیں، کہتا نہیں سر کتا بیچ میں ہی ہے، تو اس نے کہا جناب پہلے کتا باہر کٹو پھر 20 ڈول کٹو گے تو پھر تو انہوں پانی صاف ملے گا۔ تو علماء سو کے بھی چونکہ کتے کی مثال قرآن میں بیان کیا گیا نا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 176 میں، کہ علماء سو جو ہیں وہ کتے کی مثال ہے۔ تو اس طرح کے جو علماء سو ہیں ان کو آپ ترجموں سے کتابوں سے باہر نکالیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ مولانا شریف کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو مولانا شریف کو باہر نکالیں، عربی شریف دیکھیں، اور اس کے بعد پھر جھوم کے آپ نے کہہ دینا ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ ہاں جی، اذان مغرب کے وقفے کے بعد تو میں بتا رہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مزاج تھا، وہ اس طریقے سے نہیں کہا کرتے تھے۔ اب بخاری میں اگر یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے صحابی ہیں، مراد یہ ہے جس طرح ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں، کوئی بندہ کسی یعنی سمجھدار آدمی کی شکایت لگائے نا، اور وہ بندہ ایسا ہو کہ جس کو غلطی ہائی لائٹ کرنے سے یہ خطرہ ہو کہ وہ کوئی آگے سے مس بیہیو کرے گا یا کوئی مسئلہ ہوگا، فتنے کا ڈر ہوگا، تو بندہ کہتا ہے یار اور چھاڑ دے یار، سیاڑا بیڑا بندہ ہے، انہوں نہیں پتا، اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ اور اس کے ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی روایت جب طحاوی شریف کے اندر آئی ہے، طحاوی شریف حنفیوں کی بیسک کتاب ہے، اصل میں وہ حدیث کی کتاب ہے، شرح معانی الآثار، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے فضل سے سر اردو میں آ چکی ہے، ہم جے پی جی اٹیچ کریں گے جب کلپ بنے گا، ابھی نہیں، ابھی اسی طرح چڑھے گا، جب کلپ بن رہا ہوگا اس میں ہم وہ شرح معانی الآثار اٹیچ کریں گے۔ اس میں امام طحاوی نے یہی روایت لی ہے، ایک وتر، چونکہ حنفی ایک وتر کے قائل نہیں ہے نا، تو انہوں نے اپنے ثبوت میں یہ لی ہے کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، سیانا ہے۔ تو اس پہ امام طحاوی لکھتے ہیں، المتوفیٰ 321 ہجری، اہل سنت کے امام ہیں، محدث ہیں، اور حدیث کی فیلڈ میں سکہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس نے تقیہ کیا تھا، جو کہا کہ چھوڑ دو وہ فقیہ ہے صحابی ہے، اور اس کے ثبوت میں وہ کہتے ہیں ایک اور طریق بھی ہمارے پاس اس کا موجود ہے، جس میں جب کسی اور بندے نے آ کے عبداللہ بن عباس سے یہی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے۔ اچھا اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں، حنفیوں نے جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے نا تو انہوں نے کہا اس ہمار سے پوچھو اس نے اس کا وہ عربی کے لفظ کو عربی لکھ دیا، گدھا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ اچھا یہ دیکھیں، اس سے انہوں نے نا زیادہ خطرناک مسئلہ کر دیا ہے، پتہ کیوں؟
ویسے کو پڑھتا تو اس کو پتہ ہی نہ چلتا کہ گدھا انہوں نے خال المومنین کو کہا ہے یا وہ پیغام لانے والے کو کہا ہے یا کس کو کہا ہے، پتہ ہی نہیں چلنا تھا. اب جب انہوں نے کوئی مار لکھ دیا نا، اب کسی کے کان کھڑے ہو جائے گے کہ یار یہ باقی پوری حدیث کا ترجمہ ہوا ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگلے دن نا جی مغرب کے وقت میں عثمان بھائی کے پاس آیا تو ان کے پاس ایک بھائی کا فون آیا، تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ علی بھائی جو ہے نا وہ انہوں نے جو مصنف ابن ابی شیبہ سے روایت بتائی تھی نا، تو میں نے جا کے لائبریری میں دیکھی ہے، واقعی مل گئی ہے، اور وہ جو ایک حاکم کی روایت تھی نا وہ مجھے نہیں مل رہی تھی، وہ بھی مل گئی. اچھا، انہوں نے سپیکر آن کیا تھا، میں گفتگو سن رہا، میں سمجھے یہ کوئی مفتی ہے، تو کہتا ہے میں لائبریری میں گیا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی، تو وہ سارا کچھ میں نے عثمان بھائی کو اشارہ کیا، میں نے کہا اسے پوچھے یہ کون ہے، تو سر وہ کہتا ہے میں پیکو کا کام کرتا ہوں. جدو کڑھائی کرنے والے، ریڑیاں لانے والے کالج کے سٹوڈنٹ مفتیوں کے گاٹے فٹ ہوں گے تو سر پھر وہ تو چیخیں گے نا کہ ہم نے اجماع کرنا ہے اس کے خلاف. نا تواڈے خلاف تواڈی عوام نے اجماع کرنا ہے انشاءاللہ، اور کر لیا ہے اجماع، تو آپ کے خلاف ہوا ہے. اچھا، تو میں نے پھر عثمان بھائی کو اشارہ کیا، اس سے پوچھو بھی تمہیں حاکم کا نام تمہارے مطلب بڑے بڑے علماء نے نہیں سنا ہوا، مصنف ابن ابی شیبہ صرف انہوں نے کہیں پڑھا ہی ہوگا کہ دیکھی نہیں ہے، یہ کتابیں تو عوام الناس کے سامنے تو کتب ستہ ہی آتی ہیں. وہ کہنے لگا جی میرے ایک دیوبندی مفتی دوست ہیں، ان کی لائبریری ہے، تو میں ادھر جاتا ہوں، میں ایک ایک چیز کاؤنٹر ویریفائی کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں، نشان لگاتا ہوں، میں اس مفتی کو بتاتا ہوں. تو کہتا ہے میں نے پھر انہوں نے بتایا علمی ایک لطیفہ، انہوں نے کہا کہ مفتی کہتا ہے یار یہ تو جو یہ تجھے کون بتاتا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ میں انجینئر صاحب کو سنوں. کہتا وہ تو مرتد ہے. استغفر، سیدھا انہوں ایک منٹ میرے سامنے بٹھا، وہ ایک منٹ نہیں کٹ سکتا. وہ کہتا انہوں چھاڑ دے، تو میرے سامنے نہیں ایک منٹ بہ سکتا. نا پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، یہ پرانیاں گلاں نے اس زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اب تو پیکو والے، ریڈیو والے، کالج کے سٹوڈنٹ، موچی، کتابیں بیچنے والے، ٹھیک ہے جی، اور مٹیریل بیچنے والے، وہ اب جناب علماء کو فٹ ہوئے میں. اور مجھے ایک بھائی بتا رہے کہ وہ نا کہیں وہ یہ کشر مجوب والا جو مزار ہے نا لاہور میں، وہاں وہ کشر مجوب دیکھنے کے لیے کہیں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویڈیو دیکھی تھی نا، انہوں نے کہا میں ذرا نا کراس ریفرنس چیک کروں کہ واقعی کشر مجوب میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ جو علی بھائی بیان کر رہے ہیں، اور بھی کافی کچھ لکھا ہوا ہے مسئلہ 71B میں. وہ کہتا ہے نہیں میں گیا ادھر، کئی ایک ترجمے کشر مجوب کے پڑے ہوئے تھے، میں ایک کو کھول رہا ہوں، دوسرے کو کھول رہا ہوں، تیسرے کو کھول رہا ہوں. وہ دکاندار کہتے ہیں سر کی مسئلہ ہے تانوں کی دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یار وہ میں نا ایک حوالہ کشر مجوب میں دیکھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کدھر انجینئر اندر نہیں سٹیا تو سر انجینئر صاحب کے دنیا پہ چھوڑے جانے کے بعد اب دکاندار بھی ایجوکیٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں یار وہ تو باقی وہ ویڈیو وچ انہیں حوالہ بیان کیتا ہے، تو بیچ رہے کیوں ہے ہن تک کشر مجوب؟ پھر تنوں نہیں پتا، اتنے ہی ڈرے ہوئے، لیکن بیچنا نہیں بند کر رہے سر، کہانیاں چل رہی ہیں، ایک ٹکٹ میں کئی مزے چل رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. ایک وہ لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے، بغیر نام لیے، اکیڈمی کی نیو پالیسی کے تحت، لیکن میں نے اس پالیسی کے اندر بھی ہیلا نکال لیا ہوا ہے، اتنے اشارے چھوڑوں کہ پتہ چل جائے. وہ جو لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے، ان کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی اسلام آباد میں مسجد ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے بڑے بھائی. تو 2008 کی بات ہے جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، فتنہ عربی والا، پنجابی والا نہیں. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو انجینئر صاحب ہیں، کیونکہ ان دنوں ویڈیوز بھی میری اس طریقے سے یوٹیوب پہ آئی نہیں تھی ابھی، زیادہ تو 2009-10 میں آنا شروع ہوئی. تو میں ان کی مسجد میں ملنے چلا گیا، ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی. جب مغرب کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے ان سے کہا جی میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، میں ابھی نیا ہی سٹڈی کر رہا ہوں، اس وقت میں نیا حدیث کے ذرا قریب ہوا تھا. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نمازیں بغیر خوف، بغیر بارش کے، سفر کے بھی بغیر جمع ہو سکتی؟ کہتا نہیں جی حرام ہے یہ تو. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے، شیعہ کا طریقہ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، اور امام نووی نے باب باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. تو ہم اہل حدیث ہونے کا یعنی اس وقت ہم بھی تھے نا، یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب یہ ہم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.
تو علمی کتابی انہی لوگوں نے ہی ہمیں بنایا ہے نا. تو میں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کا تو مطلب ہے حدیث کو دیکھے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے, آپ لوگ مطلب حدیث پہ بھی چلتے ہیں. تو ساتھیوں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی, مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی, جس طرح مجھے بہت مزہ آیا ہے ویڈیو دیکھ کے. ایکچولی مجھے سیریس میں ایسے لگتا تھا کہ اس طرح کا ٹاپک کوئی ہنسی مذاق کے لیے تو نہیں ہوتا, اس میں تو بڑی سیریس ہی باتیں ہوں گی, کیونکہ مجھے ایک دو دفعہ ریکویسٹ آئی کہ فنی ویڈیوز پہ بھی آپ ریئیکشن دیں انجینئر بھائی کی. لیکن آئی تھاٹ کہ فنی کیسے, مطلب ہاؤ اتنے سیریس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے فنی یہ کیسے ہو سکتا ہے پاسبل. بٹ اب میں نے یہ دیکھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ, اور جب یہ میرے سامنے آئی ہے تو سیریسلی آئی کانٹ کنٹرول مائی لاف. مطلب میں اپنی ہنسی نہیں روک پا رہی کہ مذاق میں بھی اچھی خاصی دھلائی ہو رہی ہے اور بڑے ہائی ریٹ پہ ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 70% لوگوں کی دکانیں, جو فیک لوگ تھے, جو فیک عالم بنے پھرتے تھے اور فیک جو باباز بنے پھرتے تھے, ان کی دکانیں تو بند ہو گئی ہیں. جو رہ گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو ڈھیٹ ہیں, جو مانتے نہیں ہیں اس چیز کو. لیکن ساتھیوں ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا نہیں کرتا. ہمیں صرف نیکی کا راستہ چننا چاہیے, ہمیں صرف اچھے کی طرف بڑھنا چاہیے, اور ہمیں پوری طرح سے تسلی کر لینی چاہیے کہ جس بات پر ہم عمل کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں خود کو بھی اطمینان رہے گا کہ ہم نے کسی کی لگی لگائی باتوں میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھا لیا. دوسرا ہمیں یہ بھی اس چیز کی بھی کہیں نہ کہیں شیورٹی ہوگی کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہماری نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے, اور وہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے ساتھیوں, تو مجھے دیجیے گا اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.